اب اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر تقریری پروگرام شروع کرتے ہیں، جس کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں نعمان محفوظ الرحمن کو کہ وہ تشریف لائے اور اس عنوان سودی نظام اور اس کی قباحت پر اپنی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل اللہ البیع وحرم الربا، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، اسلام کا یہ طرز امتیاز ہے کہ اس نے ہر معاملے میں اسلام کی رہبری اور رہنمائی کی ہے۔ جہاں عبادت کے طریقے بتلائے تو وہیں پر زندگی گزارنے کے سلیقے بھی سکھلائے۔ جہاں پر اجتماعیت کے فضائل سے آشنا کیا تو وہیں پر معاشرتی اور انفرادی مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ اگر اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جائے گی کہ اسلام نے عقل حلال کی اہمیت کو جا بجا اجاگر کیا تو ساتھ ہی ساتھ عقل حرام کو ناجائز و باطل قرار دیا۔ انہی باطل طریقوں اور عقل حرام میں سے ایک طریقہ سود کھوری کا بھی ہے۔ محترم سامعین اکرام، سود ایک ایسی وبا ہے جس سے کوئی شہر، کوئی ریاست، کوئی ملک، کوئی محلہ، کوئی خطہ تو دور کی بات ہے، ارے کوئی گلی بھی خالی نہیں ہے۔ آج ساری دنیا سود کی تباہی و بربادی سے دوچار ہے۔ محترم سامعین اکرام، اب تک دنیا نے سود کو نفع کا ذریعہ سمجھ رکھا تھا۔ اہل دنیا نے سودی نظام کو سودی نظام کو مال غنیمت کا ذریعہ سمجھ رکھا تھا، گھر بیٹھے بہترین آمدنی کا ذریعہ تسلیم کر رکھا تھا۔ لیکن آج دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ اس سود نے بینکوں کا دیوالیہ نکال دیا، بے روزگاری میں اضافہ کر دیا، اس نے سب کو پریشان کر دیا۔ ترقی کا خیال رکھنے والوں کا خیال پارا پارا ہو گیا، ترقی کا خیال رکھنے والوں کا خیال پارا پارا ہو گیا، کمزوروں اور قرضداروں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیا۔ الغرض اس سود نے ہر طرف ایک طوفان طاغوتی مچا دیا، اور آج ساری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ سچ فرمایا اللہ سبحانہ و تقدس نے کہ یمحق اللہ الربا، کہ اللہ سود کو گھٹا دے گا اور سودی نظام میں ملوث افراد کو مزہ چکھا دے گا۔ محترم حضرات، مذہب اسلام میں سود کھانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، لیکن تجارت جتنی چاہو خوب کرو، حلال طریقہ ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شریعت نے کوئی روک نہیں لگائی۔ مگر جب سودی نظام کی باری آئی تو میرے اللہ نے صاف طور پر اعلان فرما دیا: احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سودی نظام کو حرام قرار دیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی پر بھی لعنت نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ رحمت والا برتاؤ کیا، لوگوں نے گالیاں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر لعنت نہیں فرمائی۔ مگر جب سودی نظام کی باری آئی تو اللہ کے حبیب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، یعنی صرف سود خور پر اللہ کی لعنت نہیں بلکہ سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سود دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سود پر گواہ بننے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سودی قرض کو لکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ الغرض سودی نظام پر ملوث تمام افراد پر یکساں لعنت الہی ہے۔ اسی پر بس نہیں، اللہ رب العزت نے ہر گناہ کے کرنے پر عذاب کی وعید بتلائی، ڈرایا، دھمکایا۔ مگر جب سودی نظام کی باری آئی تو اللہ نے سود خور کے خلاف کھلے عام جنگ کا اعلان فرما دیا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنے مالوں کو لگا ہوا سود چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی کہ اگر تم ایماندار ہو تو سود چھوڑ دو۔ پتہ چلا کہ ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔
اللہ کے حبیب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی نظام کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ساری زندگی سود کھانا تو دور کی بات ہے، ساری زندگی سود کھانا تو دور کی بات ہے، سودی کمائی تو دور کی بات ہے، ارے سودی رقم سے کھایا ہوا ایک لقمہ اتنا برا اتنا برا اتنا برا ہے کہ سود کا ایک لقمہ کھانا گویا اپنی ماں سے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، ارے 3 مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اب بتاؤ کس میں دم ہے کہ وہ اپنی ماں کو زانیہ بنا ڈالے؟ محترم حضرات، سود کا ایک لقمہ جیسے ہی پیٹ میں اترتا ہے تو اعمال حسنہ کی تاثیر اور نورانیت کا خاتمہ کر دیتا ہے، قبولیت دعا کی تاثیر جاتی رہتی ہے، پھر نیکی اور بدی میں امتیاز کی قوت بھی چلی جاتی ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے، آدمی ظالم بن جاتا ہے، غریبوں اور کمزوروں کے خون کو بہترین مشروب سمجھ کر پینے لگتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، یعنی وہ بدن جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہو، جو مال حرام سے پروان چڑھا ہو۔ محترم سامعین اکرام، سود خور اللہ کی نظر میں مردود جنت ہے، سود خور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں موجب لعنت ہے، سود خور علماء اکرام کی نظر میں موجب شقاوت ہے، سود خور ارباب علم و دانش کی نظر میں لائق ذلت ہے، سود خور امت مسلمہ کی نظر میں صاحب ملامت ہے۔ او سود میں ملوث لوگوں، ذرا ہمارے آقا کا فرمان تو سن لو۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ مانگنے والا ہاتھ اچھا نہیں، لہذا خودداری اپنے اندر پیدا کرو، مخلوق سے ظلماً مانگنے کے بجائے اپنے خالق سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ وہ غنی اور بے نیاز ہے، وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، ہر گھڑی دینے کو وہ تیار ہے، ہر گھڑی دینے کو وہ تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے وہ بیزار ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سودی نظام سے دور رکھے، عقل حلال نصیب فرمائے اور حرام مال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عربی دوم کے طالب علم نعمان محفوظ الرحمان، جو کافی جوشیلے انداز میں اپنی تقریر پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقیات سے نوازے۔ اب میں اس کے بعد عربی اول کے ایک طالب علم عفان اشفاق کو دعوت